ایگل گیمنگ کے نام سے ایک بھائی صاحب آئے ہیں. ایگل گیمنگ صاحب مسلمان ہیں آپ؟ ہلو جی سر مسلمان ہیں آپ؟ جی سر سن رہا ہوں. میں ہلو نے کہا ہے سر مسلمان ہیں آپ؟ جی سر میں مسلمان ہوں اور ماشاء میرا اللہ نام ماشاء زمن اللہ. خان ہے. ٹھیک ہے زمان جی خان ہے، کہاں سے ایڈم آئے ہیں؟ بھائی میں پاکستان نا سے آئے ہیں؟ ایکچولی جی نہیں بھائی میں انڈیا سے ہوں لیکن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ میری ایک بات سنیں گے؟ مسلمان ہے پہلے ذرا ثابت کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. کوئی سورت وغیرہ پڑھ لیں، کچھ پڑھ دیں، ہمیں بتا دیں، ہماری دنیا کو بھی پتہ لگ جائے کہ آپ واقعی میں مسلمان ہیں. ارے نہیں سر دیکھیں مجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہوں تو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں نا اصل میں اس چیز ہوتا کو. ہی ہے کہ آپ ہمارے پاس مجھے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ اصل میں مسلمان نہیں ہوتے اور پھر وہ کچھ ایسی بکواس کر دیتے ہیں کہ جی وہ پھر مسلمانوں کے اوپر نہیں الٹی نہیں پڑ نہیں جاتی ہے میں اور پھر وہ دیکھیں ہمارے اوپر آ جاتی ہے. تو دیکھیں نا لہٰذا میں ایڈم نہیں چاہتا. نہیں ایڈم بھائی سر ایک سورت پڑھنے میں جی کیا جی مسئلہ ہے یار؟ ایڈم ثواب مل ایڈم جائے. بھائی آپ نہیں سورت پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھ دیں پھر. سورت پڑھنے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بس پہ پڑھ دیں جی سر. میں الحمد الشریف پڑھوں یا لیکن میں نے مطلب زیادہ قرآن شریف نہیں پڑھا ہے لیکن ایک دو سورت میں پڑھ سکتا ہوں. جیسے سورہ ناز پڑھ سکتا ہوں، سورہ ناز پڑھ دیں. اخلاص پڑھ سکتا ہوں، سورہ سورہ خلق پڑھ ناز سکتا پڑھ ہوں، دیں. سورہ کل پڑھ سورہ سکتا ناز ہوں، وہ چاروں سورہ کل پڑھ ناز سکتا پڑھ ہوں. دیں. سورہ ناز پڑھ دیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا چلے بھائی ماشاء میں اللہ. یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا کہ میں مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں. ٹھیک ہے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میری بات سننا چاہیں گے تو. سر ریفرنس کے ساتھ پریزنٹ کریں گے میں بالکل کہوں سنوں میں گا. بتایا جی جی نہیں اس میں ایکچولی ریفرنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی کسی کتاب سے بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں ایک مطلب اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں. کہوں گا میری ایک آپ کا فرینڈ ہے انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے. اور مطلب میں اس کا آپ کا نام انٹرنیٹ جی صحیح میں نہیں ہے. ریویل نہیں کرنا چاہتا اس کا نام. آپ کا جی ہو انٹرنیٹ سکتا ہے صحیح میرے نہیں انٹرنیٹ میں ہے، پرابلم ہے. کسی پاس آئیں تاکہ ہمیں آواز میں کٹنگ نہ ہو. جی ہو سکتا ہے میرا انٹرنیٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے تھوڑی بہت کیونکہ میں تھوڑا نیٹ ورک ٹھیک کرتا ہوں. بڑی مہربانی. اوکے جتنی دیر تک یہ انٹرنیٹ صحیح کرتے ہیں. جی جی ہوا انٹرنیٹ صحیح آپ کا؟ ہاں جی ابھی ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی بتائیے سر. جی تو میری ایک فرینڈ ہے اس نے مجھ سے بات کی تھی. وہ مسلم تھی پہلے اور آپ لوگوں کی اسٹریم وغیرہ دیکھ کے وہ بھی مطلب ایتھئسٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے تو اس کو لے تو آئیں. سر اس نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے جہاں تک میں ریسرچ کر کے دے پایا کیونکہ مجھے اتنی زیادہ نالج نہیں ہے. لیکن میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر. اس چیز کو پوچھیں. یہ چیزیں ڈیبیٹ وغیرہ دیکھ کے مطلب عالموں کی بھی اور آپ کی بھی. تو سر ہم اتنے موضوع اٹھاتے ہیں، آپ لوگ اتنے موضوع اٹھاتے ہیں، اتنے قرآن شریف پہ یا آپ حدیث پہ اتنے سوالات اٹھاتے ہیں. ایک سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ کیا قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اگر بہت یہ دفعہ اٹھا ثابت ہو دیا ہے. جاتا ہے بہت دفعہ کہ وہ اٹھا دیا اللہ ہے. کی کتاب نہیں ہے. بہت دفعہ اٹھا دیا ہوا ہے. جی دکھا بھی اگر دیا یہ ہوا ہے. ثابت جی دکھا بھی دیا ہوا ہے. آپ ایسا کریں اور میرے چینل سر پہ جائیں تو سر اور سن لے جو تو کہہ رہا ہے وہ تو پہلے سے سر کر دیا ہوا ہے. آپ میرے چینل کے اوپر جائیں، جی 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 ٹھیک ہے، جی اس میں لائیو اسٹریمز میں جائیں. جی لائیو اسٹریمز میں آپ کو کچھ جی ویڈیوز نظر آئیں گی. آسمان سے زمین تک پارٹ 1 پارٹ 2، آسمان سے زمین جی تک پارٹ 1 پارٹ 2. اس کے اندر میں نے آپ کے نہیں قرآن نہیں کی ساری پولیں کھولی ہوئی ہیں، جا کے دیکھ اچھا لیں. سر آپ نے پولے کھولی ہوئی ہیں. قرآن شریف ایک عربی لینگویج کی کتاب ہے، ٹھیک ہے سر. جی سر آپ یہ عربی بتائیں نا لینگویج کی ہی کہ آپ پولیں نے کھولی پول ہوئی ہیں. کھولی کہ آپ نے عربی کی لینگویج کی یہ تعلیمات کہاں سے عربی کی حاصل کی سر؟ لینگویج یہ کی ہی بتائیں نا سر. پولیں کھولی ہوئی ہیں، جو پولیں آپ کے اسکالرز نے لکھی ہوئی ہیں ہاں تو انہی کے تھرو کھولی ہوئی ہیں. آپ نے اپنی طرف سے تعلیمات نہیں کہاں سے اٹھایا. حاصل کی؟ ایک سیکنڈ. آپ نے تعلیمات کہاں سے حاصل کی عربی کی؟ آپ کے اسکالرز نے یہ پولیں بتا دینا کھولی. مجھے سر تعلیمات کہاں سے حاصل کی؟ ہیلو سنو گے کہ نہیں؟ ٹیٹا کرو گے؟ جی آپ کے میں سن رہا ہوں، مجھے یہ بتا دینا آپ کے آپ کو پاس کر رہا ہوں. آپ کے اسکالرز نے جو پولے کھول کھول کے کتابیں لکھ دی ہوئی ہیں، مسلمان اسکالرز نے،
انہی میں سے دکھایا ہے کہ آپ کتنے بڑا قرآن بونگی ہے. آپ نے کہا ابھی کہ کس طریقے سے آپ یہ ثابت کر دیں. جب میں وہ بتا رہا ہوں کہ میں ثابت کر چکا ہوں جب میں دکھا رہا ہوں کہ میں ثابت کر چکا ہوں, اب کہہ رہے ہو کہ کہاں سے اصل کی. پہلے جا کے ویڈیو دیکھو, جب اس کے اندر کوئی ایک سوال ہوگا نا پھر میرے پاس لے کے آ جانا, پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی. بائی دا وے, اگر ایک ہی ویڈیو کے اندر سمجھنا ہے تو کرونا وائرس اینڈ حروف آف قرآن سنگل ویڈیو سے سمجھ سکتے ہو. آسمان سے زمین تک کے 3 پارٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کرونا وائرس, کرونا وائرس, کیو سے کرونا وائرس اینڈ حروف آف قرآن, یہ دیکھ لو. ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کے قرآن کا کریا کرم ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد سیٹینک ورسز دیکھ لو, اس کے اندر بھی قرآن کا کریا کرم ہو چکا ہوا ہے. اور آسمان سے زمین تک دیکھ لو, اس کے اندر قرآن کا انتہائی اچھے طریقے سے کریا کرم ہو چکا ہے. تو اب آپ جو ہے نا وہ ان ایشز کو پکڑیں قرآن کی اور اس کو گنگا میں بہا دیں. میرا خیال میں آپ کے لیے ابھی یہی کافی ہے. علم آپ نے پہلے کہہ دیا آپ کے پاس ہے نہیں مینگو کا, اور آپ لہٰذا بات تو کر نہیں سکیں گے, تو لہٰذا اب آپ کے ساتھ بائے بائے کرتے ہیں, کسی دوسرے انسان کو لیتے ہیں. ہاں جی, نوٹ اے پیسفل کمیونٹی. مسلمان نان مسلم بلاک ہونے لگے اگر آپ نان مسلم ہے تو. 5 4 3 2 1. تھینک یو. نیکسٹ ہمارے آریائن اختر. جی جناب, مسلمان ہیں آپ؟ ہیلو. یس یس میں مسلمان ہوں. سر کہاں سے ہیں؟ میں آشام سے. اچھا سر, یہ کیا ہوتا ہے؟ انڈیا کا جگہ کوئی؟ ہاں انڈیا کی جگہ ہے کوئی؟ بھائی آشام نہیں جانتے ہو تم؟ انڈیا پہ کہاں پہ رہتے ہو بھائی؟ تم پہ تھو ہے بھائی, آشام نہیں جانتے ہو؟ نہیں تت جانتے کیا ہیں, کیا بات کریں؟ بولتے ہو بھائی؟ کیا کریں یار, نہیں جانتے ارے یار. نہیں بھائی, اچھے سے پڑھائی لکھائی کرو, اس کے بعد ڈیبیٹ کرنے آنا. بھائی آشام نہیں اچھا, جانتے ہو نہیں انڈیا کا؟ جانتا کیا یار, بات ہے بھائی؟ نہیں جانتا بھائی. کیسی جگہ ہے یہ؟ تو تھو ہے نا تمہارا زندگی پہ. کیسی جگہ ہے انڈیا کا؟ آشام نہیں اچھا, جانتے ہو بھائی؟ تبھی آشام نہیں ڈیبیٹ کرنے جانتا تو آتے ہیں. زندگی میں تھو ہے. محمد آشام جانتا تو تھا کیا؟ تو تو محمد تم کی زندگی قرآن بھی تھو ہے. سلا آسام ہی نہیں جانتا تھا محمد, اس کی بھی زندگی میں ارے تھو ہے. بولنا تم یار, ارے تم اگر تم محمد آشام نہیں اگر میں آسام نہیں جانتا تھا میری زندگی میں تھو ہے, تو سلا محمد کی زندگی بھی تھو ہے, وہ بھی آسام نہیں جانتا تھا. ہو گیا. ابھی مجھے بولنے دو گی؟ مجھے بولنے دو گی؟ ارے پھٹ بولنے گیا, تو دو. ابھی تو اسٹارٹ بھی نہیں ہوا, ارے پھٹ پھٹ گیا تو. نہیں گیا. ارے پھٹ ابھی نہیں تو گیا, اسٹارٹ بھی بولنے نہیں تو ہوا, دو. میں پھٹ گیا تو پہلے ہی. ارے ارے بگ بگ کرتے رہو گی یا مجھے بھی موقع دو گی؟ اچھا تو نے بک بک کرنی ہے, کر لے بھائی, کر لے بک بک. کر لے بات نہیں. تم آشام نہیں جانتے ہو, تم قرآن کے نہیں بارے میں کیا جانتا بھائی کرو آشام, گے کیا اور کروں؟ محمد کے بارے میں کیا محمد بھی نہیں جانو گے؟ جانتا تھا سلا. تم جیسے چوتیا کو میں جانتا ہوں, پھٹے ہوئے بھائی یہ چوتیا چوتیا اپنی ماں کے ساتھ کرنا, یہاں پہ نہیں. سوری, دس از اے نائس اسٹریم. یہاں پہ میں حرامی کتوں کے ساتھ بات نہیں کرتا. سوری. آلرائٹ گائز, آج آپ لوگوں کو پتا لگا کہ ایک نیا مذہب آیا ہے اسلام کے اندر, جو کہتا ہے کہ اگر آسام کو کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو تھو ہے آپ پہ. مجھے حضور کی ایک حدیث دکھاتے ہیں جن میں وہ آسام کے بارے میں جانتے ہو. چونکہ وہ آسام کے بارے میں نہیں جانتے, لہٰذا ان مسلمان کے مطابق محمد صاحب کے اوپر تھو ہے. ماشاءاللہ ہم نے ثابت کیا کہ چونکہ محمد صاحب آسام کو نہیں جانتے تھے, لہٰذا اس مسلمان کے مطابق محمد صاحب پہ تھو ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. بائی دا وے, جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میری نان مومن اسٹریم میں جڑیں گے, یار آسام کے بارے میں بتانا ہے یار, کیا کیا یار خاص بات ہے یہاں پہ یار؟ یہ کیا کیسی جگہ ہے انڈیا کی آسام؟ میں نے تو نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے. اینی ہاؤ, کچھ سپر چیٹس ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آگے. ہمارے پاس ملیم مرتد صاحب ہیں, انہوں نے سپر اسٹیکر دیا. سر بہت 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 دھنیہ واد آپ کا, اپریشیٹ. اور آگے چلتے ہیں, کچھ اور سپر چیٹس ہیں وہ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. ابھی تو ہم اپنے ٹاپک پہ بھی نہیں گئے, لوگ پہلے ہی جلنا شروع ہو گئے. ہیش ای ایم جی, ایرم بھائی ٹی وی پر آپ کے بنا پانی اور آپ نے بنا پانی کے اور صابن کے رگڑ رگڑ کے دھو دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, الحمد للہ الحمد للہ. ایٹ لیسٹ آپ کو پتا لگ گیا کہ ہم نے بنا پانی کے اور بنا صابن کے ہی دھو دیا ہے. بیچارہ ملا. جشوندر سنگھ جی, تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. منک,
एरम भाई RR मूवी वन ऑस्कर लास्ट वीक। सर मैं यही हैरान हूं कि आप देखें ऑस्कर हमेशा वो मूवी जीतती है जिसकी कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए RR की मुझे समझ नहीं आई थी और वो ऑस्कर जीत गई है। इंडियन काफिर भाई, थैंक्स फॉर द फैंटास्टिक डिबेट ऑन सुदर्शन न्यूज। जी सर, अभी हम सुदर्शन न्यूज के बारे में भी गपशप करेंगे जैसे ही साहिल भाई जुड़ते हैं। साहिल भाई के इंटरनेट का मसला मसाइल हुआ है, जैसे ही उनका इंटरनेट का मसला मसाइल रिजॉल्व होता है तो वो जुड़ते हैं, तो फिर हम जो है ना इसके ऊपर सुदर्शन वाली डिबेट के ऊपर बात करते हैं। और प्लीज कंटिन्यू सर। आते हैं सलामुल मसीह अब्बू जी, थैंक यू सो वेरी मच सर। सलामुल मसीह आपको भी बहुत बहुत। एंड एथियस जी आते हैं $20 के साथ। एडम सीकर जिंदाबाद कहते हैं, थैंक्स अ लॉट एथियस जी। एंड डेनवर जॉनसन जी आते हैं हमारे साथ। एडम तुम अल्लाह नहीं, तुम अल्लाह नहीं है मगर अल्लाह कसम अल्लाह से कम भी नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह डेनवर भाई। उम्मीद है चलें अल्लाह से कम नहीं हूं, अल्लाह के बराबर तो खड़ा हूं ना, सेम कुर्सी पे लगा दिया आपने, चलें ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ हैरी तलमामा जी, हैरी तिलिमा जी आए हैं। हैरी तिलिमा जी मुसलमान है आप? नहीं है जी। अच्छा जी, हिंदी नेम आया सर हमारे साथ। जी हेलो। सर मुसलमान है आप? जी सर, पहले तो अपना नाम बता दें अगर मुझे आप एक मुसलमान हैं। बात, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। आप मुसलमान हैं? नहीं, वो तो नहीं है। मैं ओके, ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिएगा भाईजान, वरना ब्लॉक हो जाएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, दोबारा मत जुड़िएगा। ट्यूसडे को नॉन मोमिन स्ट्रीम होगी, वहां पे ज्वाइन कीजिएगा सर। अच्छा जी, यासिर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। यासिर साहब मुसलमान हैं आप? जी यासिर साहब मुसलमान हैं आप? मिस्टर यासिर मुसलमान हैं आप? ओके, इन्होंने अनम्यूट नहीं करना, इन्होंने नहीं बोलना, इन्हें निकालते हैं, टाइम वेस्टर हैं। जी हमारे साथ दूसरे भाई बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड एक्स हिंदू। जी ना, मुसलमान हो गए हैं आप? बस होने वाला हूँ एडम भाई। होने वाले हैं, जब हो जाएंगे तो आ जाइएगा सर। टेक केयर। ऑलराइट, तो नॉन मुस्लिम्स जितने भी आए हैं हमने उन्हें निकाल दिया है, और अब हम वापस चलते हैं अपनी आज की स्ट्रीम के ऊपर। तो भाई और दर्शकों, आप लोगों ने हमारी ये जो स्ट्रीम थी वो देख ली थी। हमने उसके अंदर कोई 3-4 बातें एक्सप्लेन की थी और एक्सपोज की थी इन लोगों की जितनी भी हैं, और हमने उसके अंदर एक जगह के ऊपर कटिंग हो गई थी। वो जो कटिंग हो गई थी ना, वो मैं कटिंग वाला पार्ट स्पेशली आप लोगों को पहले दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं कटिंग वाला पार्ट दिखा दूंगा तो फिर मजा आएगा कि जहां पे कट कर दिया गया था। देखिए पार्ट 1 के अंदर एक खास मकाम के ऊपर एक कटिंग है जिसपे मुझे बहुत तकलीफ हुई थी इंटरनल। ठीक है, आपने देखा होगा मौलाना जी जब हदीस से भागे थे, ठीक है, जैसे उन्होंने कुरान की आयत दी थी, तो मैंने कहा था किताबुल तफसीर के अंदर, बुखारी की किताबुल तफसीर के अंदर मोहम्मद ने इस आयत की खुद तफसीर की है। वहां पे कटिंग हो गई हुई है एक छोटी सी। वो कटिंग क्यों हो गई हुई है आपको खुद पता लगेगा, क्योंकि जो मेरी स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट की वजह से वहां पे कटिंग हुई थी। लिहाजा वो मैं कटिंग आपको बताता हूं, दिखाता हूं कि वो कटिंग किस चीज की गई है, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली रियल वीडियो तो है नहीं। लिहाजा मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने वहां पे बोला क्या था, किस हदीस का रेफरेंस दिया था जहां पे कटिंग हो गई थी, वो आज मैं आपके साथ चलाता हूं। तो लेट्स गो टू आवर डिबेट जो वहां पे हुई थी। तो मैं वो जरा लोकेशन ढूंढ रहा हूं इस वक्त। एक सेकंड दीजिए, मैं पहुंच रहा हूं वहां पे। ओके, ये देखिए, ये जनाब लोकेशन है जहां पे सुदर्शन टीवी ने मेरे ख्याल में टीवी की मानसिकता को लिहाज रखते हुए कुछ कटिंग कर दी हुई है इसके अंदर। तो पहले मैं वो कटिंग वाला पार्ट आप लोगों को दिखा दूं, तो आप लोगों को नजर आ जाए कि किस जगह पे एक्सप्लिसिटली कटिंग है। फिर मैं उसके बाद आगे चलता हूं। ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इसकी स्पीड तेज कर देते हैं, नॉर्मल से 1.25 कर देते हैं। ये देखिएगा जनाब, क्या बताते हैं हमारे भाई साहब। ये जनाब इन्होंने कुरान की एक आयत हमारे सामने रखी है। ठीक है, कुरान की ये जो आयत है चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 110 है, जिसको इन्होंने हमारे सामने रखा है, और ये इसको बता के मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, इस आयत को इन्होंने दोबारा से पार्ट 2 के अंदर दिया था, तो चूंकि इन्होंने पहले तफसीर को रिजेक्ट कर दिया था, तो मैंने पार्ट 2 के अंदर इसी आयत को डिफरेंट तरीके से जवाब दिया था। इट डिपेंड्स कि आप सर देखें, अगर आप हदीसों को नहीं मानते ना,
تو میں آپ کو دوسرے اینگل سے پکڑ لوں گا. ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, قرآن ہی کافی ہے آپ کو ہر اینگل سے پکڑنے کے لیے. آپ کتے کتے ہو جائیں گے خالی قرآن سے ہی. حدیث اور تفسیر اور انٹرپریٹیشن اس لیے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے یہ نہ کہو کہ تم اپنے پاس سے انٹرپریٹ کر رہے ہو, لیکن اگر آپ مجھے مجبور کرو گے کہ میں اپنے پاس سے انٹرپریٹ کروں, خود آیتوں کو دکھا کے انٹرپریٹ کروں, تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن میں پہلی کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے محمد نے اس کی انٹرپریٹیشن کی یا ارلی اسکالرز نے اس کی انٹرپریٹیشن کی, میں وہ چیز آپ کو دکھاؤں اور رادر دین کہ میں اپنے پاس سے بولوں. تو لہٰذا ابھی دیکھیے گا کہ میں نے ان کو دکھانے کی کوشش کیا کی اور انہوں نے بھاگے کیسے, یہ دیکھیے گا جناب. کسی جگہ دکھا دیں اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے یہ آیت جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یو آر دا بیسٹ پیپل اینڈ یو ہیو دا ڈیوٹی ٹو انجوائن دا رائٹ اینڈ فوربڈ دا ایول. یہ بھی تو اسلام کی آیت ہے نا, یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا. اس کے اوپر مسلمان تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انتقواد کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی سر, جی سر, جی سر. اب میں آپ کو تشریح, ہاں میں بول دوں, آیتیں لے کر کے آگے اور ان کو اپنے طریقے سے مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اس کا کنٹیکسٹ بھی دیکھیے نا. وہ اب ویسے یہ پھٹ گیا ویسا لا, اب سوال کر کے بھی جواب ہی نہیں دینے دے رہا, بول لی جا رہا ہے, بول لی جا رہا ہے, پاگل کتے کی طرح بول لی جا رہا ہے. ایک تو لوگ پھٹ بہت جلدی جاتے ہیں. ٹائم تھا اس وقت یہ بات ہے, یہ ساری کی ساری نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اس وقت کی بات ہے, لیکن چل تو ابھی رہے ہیں نا, حوالہ تو وہ اسی سسٹر کا بیچ دیا میں آ جاتا ہے. گئی چل تو آج بھی رہے ہیں, لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے, وہ سسٹر بیچ میں آ گئی. ایڈم کنٹینیو ہاں جی ایڈم, جی جی سر, حضرت سکون, حضرت سکون, حضرت سکون. 2 بلین مسلمان رہتے ہیں, 2 مسلمان رہتے ہیں, کتنے لوگ اس کے اندر اوکے ناؤ کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس کی تشریح صحیح بخاری, صحیح بخاری کے چیپٹر نمبر کس کے اندر, صحیح بخاری کی حدیث 4557 جو کہ پروفیٹک کومنٹری آن دا قرآن ہے, پروفیٹک کومنٹری آن دا قرآن ہے, اس کے اوپر یعنی کہ کتاب التفسیر صحیح بخاری وہ بتاتی ہے. ہیلو قرآن صحیح بتا رہا ہوں, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. خیر امت کیسے بنے, کیونکہ آپ دوسروں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں. دیکھیے میں یہ کٹنگ آپ لوگوں نے کٹنگ دیکھی, کیونکہ آپ لوگوں کو داخل کرتے ہیں کہ آگے سے کٹ کر دیا. یہ دیکھیے گا, دوبارہ سے غور کیجیے گا, یہاں پہ کٹنگ آئی ہے, یہ دیکھیے قرآن صحیح بتا رہا ہوں, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. خیر امت کیسے بنے, کیونکہ آپ دوسروں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں. دیکھیے میں یہ دیکھا, اب ایک دم سے آپ نے کٹنگ فیل کی ہے, کیا ہوئی ہے. اصل میں نے انہیں دکھایا تھا کہ یہ جو آپ نے آیت دی ہے اس کی پروفیٹک کومنٹری صحیح بخاری کے اندر ہوئی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں ایک بک آف کومنٹریز کہلاتی ہے, یہ دیکھیے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر ہے پروفیٹک کومنٹری آف دا قرآن, تفسیر بائے پروفٹ محمد. دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیثیں بھی ہیں, اور صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر ہے جو کہ قرآن کی محمد نے کس طریقے سے انٹرپریٹیشن کی ہے, محمد نے کس طریقے سے تفسیر دی ہے, وہ بھی ہے. سو کچھ تفسیریں ہیں جو لیٹر آن سکالرز نے لکھی ہوئی ہیں. ابن عباس نے تفسیر لکھی ہوئی ہے, تبری نے تفسیر لکھی ہوئی ہے, قرطبی نے تفسیر لکھی ہوئی ہے, اس نے بھی بہت ساری حدیثوں کا ریفرنس دیا ہوا ہے. لیکن بخاری کے اندر محمد نے کچھ آیتوں کی خود تفسیر کر دی تھی حدیث کی روح میں. اس نے پروفیٹک کومنٹری کیسے دی ہے محمد نے, میں نے یہ والی بتا رہا تھا. اب یہ مجھے جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے کٹ کر دیا. کیوں کٹ کر دیا, کیونکہ یہ بہت ہی گندی حدیث ہے, بہت ہی گندی تفسیر ہے. میں نے بولا تھا کہ کتاب التفسیر کے مطابق اس آیت کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ تم سب سے اچھی خیر کی امت ہو, کیونکہ تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیر ڈال کے بریکٹ شروع ایڈم کومنٹری, اس کو کتے کی طرح گھسیٹ کے بریکٹ کلوز ایڈم کومنٹری کلوز, اسلام کے اندر داخل کرتے ہو. یہ دیکھیے, the verse you true Muslim are the best of the people ever raised for mankind. یہ قرآن کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس جو ہمارے مولانا نے بولی تھی, اس کی تفسیر محمد کیا بتا رہا ہے, means اس کا مطلب ہے the best of the people as you bring them with chains on their neck till they embrace Islam. کیونکہ تم خیر کی امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر ان کو گھسیٹ کر لے کر آتے ہو تب تک جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں, جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں. تو جناب یہ خاص پارٹ صرف 15-20 سیکنڈ کا یہ پارٹ جو تھا نا,
یہ وہاں پہ کٹ گیا ہوا ہے. اور میں کہہ رہا تھا یار یہ کیسے کٹ گیا, اتنا سارا کچھ لا دیا, یہ کیسے کٹ گیا, لیکن یہ کٹ گیا ہوا ہے وہاں پہ. اور میرے ساتھ غلطی یہ ہوئی ہے کہ مجھے اب جو اس قسم کی انتہائی خطرناک حدیثیں ہیں, مجھے پتا لگ گیا ہے کہ میں اسکرین شیئر کر سکتا ہوں. نیکسٹ ٹائم اتنی خطرناک قسم کی حدیثیں میں اسکرین شیئر کر کے حدیث کو سامنے رکھ کے ہی دکھایا کروں گا. تو اینی ہاؤ, یہ دو ڈیبیٹس 2 دن جو ہوئی, ڈیبیٹس سدرشن ٹی وی کے اوپر جو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ گئی سیٹلائٹ کے اوپر, وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. اگر کوئی خاص ایریا ایسا آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ پارٹ 2 میں تو بہت کلیئر ہو گیا تھا. پارٹ 2 میں جب یہ مولانا واپس آیا, اس کو شروع سے ہی میں نے گرم اٹھایا. جب گرم اٹھایا تو اس نے نہ صرف یہ کہ یہ قبول کیا کہ ہر ایکس مسلم, ہر نون مسلم الحمدللہ جہنمی ہے, الحمدللہ جہنم میں سڑے گا, الحمدللہ مرے گا, اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. نمبر 2 انہوں نے پروف کیا کہ مرتد کو قتل کر دینا چاہیے, اور اس نے میرے اوپر ڈائریکٹ لائیو چینل کے اوپر ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ تیرے سے مرتد کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ تو اسلام کو اندر سے پول کے بیان کر رہا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک یوٹیوب شارٹ ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل کے اوپر, جو کہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا دیکھ کے, کیونکہ میں نے پارٹ 1 جہاں پہ کہہ رہا تھا کہ تو نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے, اور پارٹ 2 جہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ہاں تیرے سے مرتد کو میں نے قتل کرنا ہے, ان دونوں کو جوڑ کے میں نے صرف 1 منٹ کا یوٹیوب شارٹ ڈالا ہے. تو آپ اس کو وائرل کریں اور آپ کو پتہ لگے کہ ایون انڈیا کے اندر موجود اسکالرز اس چیز کی ایگریمنٹ دیتے ہیں کہ مرتدوں کا قتل کر دینا چاہیے. اس سے بڑی کٹرتا اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو ایکسپلیسٹلی قتل کے فتوے ایکسپوز کر رہے ہو جس نے صرف اسلام چھوڑ دیا ہے. الحمدللہ.